رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اور جملہ قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو ہر مخلوق کو روزانہ اس کی مقررہ روزی اس کے مقررہ وقت پر پہنچا رہا ہے، اور اس کائنات میں جو اتار چڑھاؤ جو بھی آ رہے ہیں یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں چند باتیں قرآن و حدیث کا سہارا لے کر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر قرآن و حدیث کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنا موضوع شروع کروں اس سے قبل چند باتیں جمعے کے تعلق سے ہدایتی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں 7 دن مقرر کیے اور سارے مومنین اور مومنات کے اوپر 6 دن ظہر کی نماز 4 رکعت فرض کی، لیکن جو دنوں کا سردار ہے، مقدس دن کہلاتا ہے، جمعے کا مبارک دن کہلاتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکعت مائنس کر دیا، حذف کر دیا، صرف 2 رکعت رکھا ہے۔ لیکن اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے جب 2 رکعت کو مائنس کیا ہے تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے خطبہ جمعہ کو رکھا ہے۔ لہذا ہم اور آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ہم جمعے کے دن خطبہ جمعہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں مسجد میں اور مسجد میں خطیب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو صرف بیٹھنا اور اپنی سرگوشیاں چالو کرنا یا اشارے بازی کرنا یا کسی سے بات چیت کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ بالکل قطعی جائز نہیں۔ لہذا ہم کو خطبہ جمعہ کا ثواب اگر پانا ہے اور حاصل کرنا ہے تو جیسے ہم دو رکعت نماز میں یا نماز کی حالت میں ہم سکون اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے دوران خطبہ بیٹھنے کے وقت بھی بالکل وقار اور سنجیدگی کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی انسان چاہے وہ اپنے بچے سے بات کر رہا ہو، بزرگوں سے بات کر رہا ہو، کسی کو آگے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور وہ خطبہ جمعہ کے ثواب سے محروم کہلایا جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر آنے والا اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ پہلے مسجد میں آ رہا ہے تو اگلی صفوں کو پر کرے، بعد میں آنے والے جگہوں کے لیے اگلی صف میں جگہ خالی نہ رکھے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اگلی صفیں خالی ہیں پہلے آپ اگلی صفوں کو پر کر لیجئے۔ یہ خطبہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ جگہ پہلے خالی رہے اور آپ بیچ میں پیچھے جا کر بیٹھے رہے۔
اور کوئی ہماری گردنوں کو پھلانگ کر کے آئے، اس میں ہم بھی مجرم، آنے والا بھی مجرم۔ لہٰذا ہم کو چاہیے ہر جمعے میں جب ہم پہلے مسجد میں آ رہے ہیں تو پہلے اگلے صفوں کو پر کرتے چلیں۔ تو یہ اور بھی کچھ باتیں ہیں، بہرحال یہ ایک موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا تھا جو میں نے رکھا ہے، جو آداب جمعہ کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا ہم کو جمعے کے لیے بھی بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ جمعہ سماعت کرنا چاہیے۔ آئیے اب میں ان باتوں کو رکھتا ہوں جو میں نے قرآن کی آیت اور حدیث آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ جو آیت سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 103، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا پیغام دیا ہے، دو چیزوں کا پیغام دیا ہے، ایک نماز کے تعلق سے، ایک صدقات کے تعلق سے، اور ایک دعا کے تعلق سے۔ پہلا حکم ہے کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ اپنے ساتھیوں سے، آپ اپنے مومن بھائیوں سے ان کے زکوٰۃ کا مال وصول کیجیے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کے اوپر سال گزرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، ملازمین ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، جو بھی ہو، اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ اپنے ساتھیوں سے ان کا زکوٰۃ کا مال وصول کر لیجئے۔ یعنی زکوٰۃ کا مال لینا ہے اور ہر مومن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے۔ اس کی وجہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تطہرہم، کہ آپ اگر ان کے زکوٰۃ کے مال کو وصول کر لیں گے تو اب ان کا جو بقیہ مال بچے گا وہ صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے وہ مال میلا اور کچیلا ہے، وہ گندا ہے اور ہمارے لیے ناپاک ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو سال گزرنے کے بعد، اچھا اس میں سال کی قید نہیں ہے، بعض لوگوں نے رمضان کی قید لگا دیا ہے کہ نہیں، ہم رمضان سے رمضانی زکوٰۃ نکالیں۔ کسی نے اگر شوال کے مہینے میں بزنس شروع کیا ہے، کسی کی ملازمت اگر ذی قعدہ کے مہینے میں شروع ہوئی ہے تو اس کا سال تو ذی قعدہ میں آئے گا نا۔ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ بہرحال جب سال گزر جائے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو بقیہ مال ہے وہ صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا وہ تزکیہم بہا، اب وہ صاف اور ستھرا مال اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خود کے لیے اگر استعمال کر رہا ہے تو اب اس کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، اس کی اندرونی صفائی بھی ہوگی۔ اب وہ مال بے عیب ہے، بے نقص ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، لہذا اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے، اور زکوٰۃ کوئی بڑی بھاری رقم نہیں، 2.5% ہے، کوئی بڑی بھاری رقم نہیں، لہذا وہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج ہم اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں یا کوئی غفلت کے طور پر اس کو نکالتا ہی نہیں۔ اس کو ضرور بھی ضرور نکالنا چاہیے۔ یہ تو پہلا حکم ہوا۔ دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے یا دوسرا پیغام دیا جا رہا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے صحابہ کے حق میں یا اپنے صحابیات کے حق میں دعا کر دیجئے۔ یا صلی کا معنی ہے دعا کے تعلق سے، آپ ان کے حق میں دعا کر دیجئے۔ دیکھیے آج بھی اغیار کو ہماری دعاؤں پر، ہماری نمازوں پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی بزرگ صاحب، کوئی نمازی صاحب اگر ہمارے حق میں دعا کر دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ اغیار کا بھی عقیدہ ہے اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی کو بیمار دیکھو یا کسی کو مرض میں مبتلا دیکھو تو اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔
یا کسی کو ایمان میں کمزور دیکھو اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کسی کو عمل میں کمزور دیکھو اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو جو صحابہ اور صحابیات تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حق میں دعا کرائی اور اللہ کے نبی نے دعا کر دی، ان کو فائدہ بھی ہو گیا۔ لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہم کو کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، ہم کیسے دعا کروائیں؟ اور ہمیں ان کی دعاؤں کا صلہ کیسے ملے گا؟ ان کی دعاؤں کا فائدہ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ اسلام اور یہ اسلام کی تعلیم اتنی وسعت پذیر ہے، اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان اگر اس اسلام کی تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو فائدہ ملتا رہے گا، وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چند دعائیں کی ہیں، اور وہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر قیامت تک آنے والے مومن ان باتوں پر اگر عمل کریں گے اور ویسا ہی عمل کریں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو جیسا فائدہ صحابہ اکرام کو ہوا تھا ویسا ہی فائدہ آج بھی ہم کو ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ سمحا رجلا اذا باء و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر رحم فرمائے، یہ دعائیہ جملہ ہے، اور یہاں زمانے کی قید نہیں ہے، کسی انسان کی قید نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہو یا اس وقت فائدہ ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ تو اس آدمی کے اوپر رحم فرما جو اپنا مال بیچتے وقت، دوسرے کا مال خریدتے وقت، یا اپنا دیا ہوا پیسہ یا اپنا دیا ہوئے مال کا تقاضا کرتے وقت نرم دلی کا ثبوت دے، نرمیت کا ثبوت دے۔ تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائیں۔ ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت پسند لوگ ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا کاروبار ایک دوسرے سے لینے دینے کے بغیر چلتا ہو، سب کو کسی نہ کسی سے ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اگر اپنا سامان بیچ رہے ہیں تو وہاں ترش روئی کا ثبوت نہ دیں، سخت دلی کا ثبوت نہ دیں، سخت کلامی کا ثبوت نہ دیں، بلکہ بہت نرمیت کے ساتھ اپنے گراہک کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کا مال خرید رہے ہیں تو کسی کو اتنا گرا کر کے مت خریدو، اتنا گرا کر کے مت مانگو کہ سامنے والا چڑھ جائے، بلکہ وہاں پر بھی نرمیت کے ساتھ ہم، یا سامنے والا بہت زیادہ قیمت بتا رہا ہے تو ہم اس کے اوپر خواہ مخواہ ناراض نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ نرمیت کا معاملہ پہلو کریں، نرمیت کا معاملہ اختیار کریں اور نرم پہلو کو اپنائیں۔ تو ایسا رویہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ ایسے آدمی کے اوپر رحم فرما۔ آج بھی اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کا رحم و کرم ہمارے اوپر آج بھی نازل ہوگا۔ اور اس سے بڑا معاملہ آتا ہے اس وقت جب ہم نے کسی کو 1000 روپے ایک مہینے کی لیے رعایتاً عاریتاً یا ادھار دیا ہے، اور وہ ہمارا پیسہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اور ایک مہینہ بڑھا رہا ہے، دوسرا مہینہ ختم ہوا تیسرا بڑھا رہا ہے، ہم تقاضے پر تقاضا کر رہے ہیں، وہ مدت پر مدت بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت انسان کا دماغ فطور میں آ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ ایسے وقت میں سامنے والا اگر ہم کو وقت پر وقت دیتا چلا جا رہا ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے اور اس کے پاس انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر غیظ و غضب کا سہارا نہ لے کر یا غیظ و غضب کا اظہار نہ کر کے اگر کوئی نرم لہجہ اپناتا ہے تو اے اللہ تو ایسے بندے کے اوپر رحم فرما۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ
اس بندے کے اوپر رحم کرے گا، کیونکہ یہ ایسے ویسے نہیں، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ نمبر 2، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرما جو عصر سے قبل 4 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان عصر سے پہلے کی نفل نابود ہو چکی ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں، بلکہ آج والی نسل تو جانتی ہی نہیں ہے کہ عصر سے پہلے بھی کوئی نفل ہے۔ سنت موقدہ 12 ہیں، فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر میں کوئی سنت موقدہ نہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ اگر فجر ظہر سے پہلے 4 نہیں 2 پڑھے ہو تو 10 ہو جائیں گی، اور 2 4 پڑھے ہو تو 12 ہو جائیں گی۔ یہ سنت موقدہ ہے، ان کا فائدہ الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث میں سنت موقدہ کے تعلق سے نہیں، صرف عصر سے قبل 4 رکعت نفل کا فائدہ بتایا کہ اے اللہ جو بندہ اور بندی اگر عصر سے قبل 4 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی کی دعا کا اثر کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا اگر آج بھی ہم عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کا اہتمام یہ سوچ کر کریں کہ میرے نبی کی دعا مجھ پر لگے گی، میرے نبی کی دعا کا فائدہ مجھ کو ہوگا، تو ضرور انشاءاللہ ہوگا۔ آج بھی انسان اگر کوئی اس عمل کو عملی جامہ پہنا ہے۔ نمبر 3، رحم اللہ عمران قام من اللیل وصلی وایقظ اہلہ، اس آدمی کے اوپر اللہ رحم فرما جو رات کو تاریکی میں اٹھ کر، اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتا ہے، لیکن تہجد پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اس نیک کام میں، اس مبارک کام میں میری شریک حیات، میری نیک بیوی بھی شامل ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے، قامت وصلت، اگر وہ تھکی ہوئی نہیں ہے، نیک بیوی ہے، تو اس کے اشارے پر وہ اٹھ جاتی اور تہجد پڑھ لیتی۔ وَإِنْ أَبَتْ، لیکن اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے تو اب یہاں نازک معاملہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں پر قربان جائیے، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے اسلام کا جہاں رہنمائی ہماری نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں یہ صنف نازک ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ عام لونڈی نہیں ہے، یہ عام نوکرانی نہیں ہے، یہ ظلم کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی نرم پہلو اختیار کرنا ہے، اس کے اوپر بھی نرمیت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وہ بھی ہماری صبح سے لے کر سوتی رات تک خدمت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی خدمت، ہمارے والدین کی خدمت، ہماری خدمت، آنے والے مہمانوں کی خدمت، ساری خدمت کی ذمہ دار وہ عورت ہے۔ اس کے دل بھی، اس کے جسم میں بھی دل ہے، اس کے جسم میں بھی تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ تھکان کی وجہ سے انکار کر دے تو پھر ایک مرد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رشت فی وجہ الماء، ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے جائیں۔ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی کو نیک کام میں شریک کرنا ہے، تہجد کی نماز میں شریک کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کی بیوی تھکان کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، سستی کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، رش فی وجہ الماء، ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے جائیں۔ یہ کاش اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی نیک مرد اپنی نیک خاتون کے ساتھ یہ معاملہ اگر کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ تو اس آدمی کے اوپر رحم فرما۔ اسی طریقے سے کوئی نیک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ کاش اس نیک کام میں میرا بھی شوہر شریک ہو جائے،
اور وہ بھی اس کو جگائے اٹھ کر، اور وہ اٹھ کے نیک شوہر اگر تہجد کی نماز پڑھ لے تو ٹھیک، اور اگر انکار کر دے تو عورت کو بھی وہی حکم دیا کہ رشت فی وجہ الماء، ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ یہ ملا جلا معاملہ، یہ ملا جلا رویہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اگر اختیار کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو دعا دی، اے اللہ تو اس جوڑے کے اوپر رحم فرما۔ آج بھی اس دعا کا فائدہ ہم کو ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم کریں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ یہ تاکید خود اللہ کے نبی کو دی جا رہی ہے، اسی لیے ہم اور آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم۔ اب خدا نخواستہ ہماری اولاد نافرمان نکل جائے، وہ نماز کی طرف دھیان نہ دے رہی ہو، نماز میں غفلت برت رہی ہو ہماری اولاد، تو اس کو بد دعا نہیں دینا ہے، گالی نہیں دینا ہے، ڈانٹنا نہیں، بلکہ سورہ ابراہیم کا وہ رویہ اختیار کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آیت نازل ہوئی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر ذمہ دار کو اپنی اولاد کے حق میں کہ اے اللہ تو مجھ کو اور میری اہل خانہ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ کیونکہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ اذا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ تو اس کی زندگی میں تر و تازگی عطا فرما، تو اس کو خوش و خرم رکھ، اس کو خوشحال رکھ جو میری حدیث کو سنتا ہو، اس کو یاد کرتا ہو، اس کو حفظ کر لیتا ہو یا قلم بند کر لیتا ہو، وَعَدَّاهَا، اور حفظ کرنے کے بعد یا نوٹ کرنے کے بعد اس حدیث کو لوگوں پر عام کرتا ہو، پھیلاتا ہو۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اس عمل کو اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ تو اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، اور آج بھی اگر کوئی مرد اور کوئی خاتون اس طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث کو سن کر، یاد کر کے، قلم بند کر کے اگر لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارا معاملہ خاص طور سے نوجوانوں کا جو بگڑا ہوا معاملہ ہے، اللہ خیر فرمائے ان کی زندگیوں پر، ان کے حالوں پر، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے زیادہ نازک معاملہ نماز میں جو فجر کی نماز میں آتا ہے، اور ایسی نماز کہ جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برکت کا نزول اگر آسمان سے ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے۔ برکت اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھیجتا ہے تو فجر کے ہی وقت بھیجتا ہے۔ دعا کی اللہ کے نبی نے، کہا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر۔ یہ خصوصی دعا کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر۔ اور صبح کا وقت سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کہا گیا ہے اس وقت کو جب ٹھیک سورج نکلنے سے 1 یا سوا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہی فجر کا وقت ہے، وہی صبح کا وقت ہے۔
اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی برکت روزانہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے جوانوں کی، بدقسمتی ہمارے بزرگوں کی، بدقسمتی ہمارے سرپرستوں کی کہ روزانہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے ہمارے قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کے بزرگ اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں. اللہ کی برکت روز آتی ہے، لوٹ کے چلی جاتی ہے. اور جب برکت ہمارے گھروں میں نہیں رہتی تو کبھی ہم اس مولوی کی چوکٹ کو کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی اس مولوی کی چوکٹ کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ جناب کچھ پانی ہمارے لیے پڑھ دیجئے، کچھ وظیفہ ہمارے لیے پڑھ دیجئے، خاک پڑھ دیجئے. جب اللہ کی برکت آ رہی تھی تو تم رضائی اوڑھ کر پڑے ہوئے تھے، اللہ کی برکت آ رہی تھی تو تم اپنے بستروں پر آرام کر رہے تھے. اب لاکھ پڑھوا لیجئے، اللہ کی برکت تمہارے گھروں پہ آنے والی نہیں. کیوں کہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے کہ اے اللہ تو میری امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت نازل کر. اپنی گھروں کو اگر برکتوں سے مزین کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو اگر برکتوں سے بھرنا چاہتے ہو تو اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کے بچوں، اے قوم کے بزرگوں، فجر کے نماز کے پابند بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی برکت روزانہ نازل ہو. اور دوسری وجہ ہمارے گھروں سے جو برکت ختم ہوئی، ایک مرتبہ چند دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ، اے اللہ کے نبی ہم روزانہ بہت کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں بھرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا أَتَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقُونَ، کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو؟ جیسے آج فیشن کا دور ہے نا، کوئی وہ ٹیبل پہ کھائے گا، کوئی وہ کرسی پہ کھائے گا، کوئی وہ کونے پہ کھائے گا، الگ الگ طریقے سے کھا رہے ہیں لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو؟ کہا قالوا نعم، ہاں ایسا ہی ہے. کہا آج کے بعد تم تمام لوگ ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے ایک ساتھ مل کر کے کھانا، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا، اللہ کا نام لے کر کے کھانا، اللہ تمہارے گھروں میں برکت نازل کرے. آج ہمارے گھروں سے یہ طریقہ بھی ہٹ چکا ہے، فیشن کا زمانہ ہے، فیشنی طور پر ہم کھا رہے پی رہے ہیں. ان کو یہ بھی ہوش نہیں کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اگر برکتوں کا نزول کرنا چاہتے ہو، برکتوں کی آمد کرنا چاہتے ہو اور برکتوں سے اپنے گھروں کو بھرنا چاہتے ہو تو ہم اپنے گھروں کے بیٹھنے اور کھانے کے طریقے کو بدلیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اجتماعیت کے طور پر بتایا تھا کہ تم اپنے گھر میں تمام افراد جتنے ہو مل جل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی. اور ایک حدیث 2 منٹ باقی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر قل خیرا او لا یصمت. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 باتیں بتائی اور یہ برکت کے تعلق سے بات چھڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر جس کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمان کی خاطر خواہ عزت کرے. اب ہم نے مہمان کو اپنے آپ پر بوجھ بنا لیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، مہمان کی عزت اور خاطر خواہ عزت کرنے کا حکم دیا. ہمارے دسترخوان پر یا پلیٹ پر یا ہمارے برتن پر جو وقت پر موجود ہو اس کو خوش دلی سے کھلا دو، یہ اس کی عزت ہے. اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر کل مہمان آنے والے، آج سے ہی اس سے 500 روپے، اس سے 1000 روپے، اس سے 2000 روپے ادھار لیں گے اور پھر اپنے دسترخوان کو سجائیں گے، مزین کریں گے، تب جا کر مہمان کی مہمان نوازی کریں گے. اب ہم خود اپنے آپ پر اگر مہمان کو بوجھ بنا لیں
تو بتائیے پھر کل چل کر ہماری مہمان کی عزت کیسی باقی رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ چند باتیں جو آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی، اللہ مجھ کو بھی آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر برائی سے بچ کر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔